اب میں محترمہ ریحانہ صدیقہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قابل احترام ناظم مدرسہ، معزز مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، معزز بنات خدیمہ، آج کے اس اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے خانگی مسائل کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ معزز بنات خدیمہ، الحمدللہ آپ سب عالمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی جانکاری دی ہے، دین کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید میں عقائد کا تذکرہ بہت ہے، ہر عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد عملی زندگی کے متعلق جن مسائل کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی خانگی زندگی کے بارے میں خانگی زندگی ہے، خانگی اور معاشرتی مسائل ہیں۔ قرآن میں سیاست کو بھی بیان کیا گیا ہے، معاشی مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے اور عبادات کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن معاشرتی زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جتنا کھل کر کے معاشرتی چیزوں کو بیان کیا ہے اتنا بقیہ یعنی سیاست، عقائد اور عبادات کے بارے میں کھل کر کے تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ معاشرتی چیزوں میں اصول ہی نہیں بلکہ جزیات پر بھی کافی لمبی بحث بیان کی ہے، جیسے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ نماز پڑھو، تو یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے جزیات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یعنی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہیں وغیرہ۔ اصول قرآن میں رہتا ہے اور جزیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، لیکن معاشرتی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اصول ہی نہیں بتایا بلکہ جزیات پر بھی لمبی بحث کی ہے۔ جتنی مرتبہ عقائد کا تذکرہ ہوا ہے اتنی ہی مرتبہ معاشرتی مسائل کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے کہ پورے کے پورے سورۃ النور، سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں آخری حصہ طلاق کے مسائل، سورۃ الاحزاب، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، مجادلہ اور مکی صورتوں میں ازدواجی زندگی کے مسائل کو، ازدواجی زندگی کے مقصد کو بتایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہنگامہ اٹھنے والی زندگی میں سکون حاصل ہو جائے اور محبت اور شفقت گھریلو زندگی پر چھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر معاشرتی زندگی کو اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ اس کی جزیات پر ہی نہیں، جزیات پر بھی لمبی بحث کی گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خانگی زندگی، میری بہنوں غور سے سنیے، کہ جواب یہ ہے کہ خانگی زندگی پورے نظام زندگی کو درست رکھتی ہے۔ اگر اس میں بگاڑ آ جائے اور انتشار پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات زندگی کے تمام گوشوں پر پڑتے ہیں، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی انسان ایک سوئی سے محروم ہو جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ خانگی زندگی میں بے چینی عام ہو گئی ہے۔ میری بہنوں آپ دیکھ لیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں انتشار نہ ہو، ہر گھر میں انتشار ہے، چاہے وہ خوشحال گھرانہ ہو یا تنگ دست گھرانہ، انتشار آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔
مہذب گھرانہ ہو یا غیر مہذب گھرانہ، شہری گھرانہ ہو یا دیہاتی، دیندار ہو یا بے دین، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، سارے خاندان انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ میری بات سے سہمت نہ ہوں تو آپ کو اس سارے عالم کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انتشار کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خاندانوں میں انتشار ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین انسان کے دل کی گہرائیوں میں اترنے کے بجائے چند ظاہری احکام و آداب میں محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے اندر وہ اخلاقی انقلاب نہیں آیا جو دین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے سے آتا ہے۔ جیسے کہ خون کے پیاسے جان کے رکھوالے اور جان کے دوست بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے کے لیے آئے تھے اپنی بہن کو، لیکن بہن کی بات سن کر اسلام قبول کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا تھا۔ محترم سامعین مسامیات، ہم جو چند ظاہری احکام و آداب پر محدود رہ گئے، دین دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، تو دین دل کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اترا ہے؟ جس کی وجہ سے زندگیوں میں بے چینی و انتشار ہے۔ اترنا چاہیے نا، ہم مسلمان ہیں۔ دین ہمارے دلوں کے اندر گہرائی سے نہ اترنے کے چند نشانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، جن لوگوں میں یہ نشانیاں پائے جائیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب ہی نہیں بلکہ اسی حالت میں رہیں گے تو کبھی بھی ان کے لیے مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ خاندان والوں میں انبنی، ازدواجی زندگی میں ناخوشی رہتی ہے۔ تو چند نشانیوں سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ دین ہمارے دل کے اندر نہیں اترا بلکہ چند ظاہری احکام و آداب پر جو ہے محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ شادی کے موقع پر صرف جذبات کا خیال رکھنا، محبت کا خیال رکھنا، حسن پرستی کا خیال رکھنا اور ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر شادی کر لینا، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے۔ ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر جلد بازی سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان بنیادوں پر وجود میں آنے والے رشتے بہت جلد اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ جب ان بنیادوں کے پیچھے سے اصل حقیقت رونما ہوتی ہے تو یہ دوسرے کی کمزوریاں نمایاں ہوتی ہیں، اور تو جب اس طرح کمزوریاں نمایاں ہوتی ہیں تو سارا نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی تلخیوں میں، بدمزگیوں سے بھر جاتی ہے، اور اس کا انجام یا تو طلاق، خلا، یا پھر مرد اور عورت کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی انتشار ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، شادی کے موقع پر ماں باپ ہوں یا بچیاں ہوں، محض جذبات، محبت، حسن پرستی اور ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر اگر ہم جلد بازی سے فیصلہ کریں گے تو آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، خاندانی انتشار کا سامنا آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس انتشار کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان بنیادوں پر وجود میں آنے والے رشتوں میں مزاج کا اختلاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے الجھنیں ہیں، اس سے بھی جو ہے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی مرد کا تیز مزاج مصیبت بن جاتا ہے اور کبھی ذرا سی بات پر جو ہے انسان چڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں دونوں کا یکساں مزاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے موقع پر قوت برداشت ضروری ہوتا ہے۔ مرد آدمی کا مزاج اگر تیز ہو تو عورت کو نرم ہونا پڑتا ہے، لیکن آج کل ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کو اتنا ہنر سکھاتے ہیں کہ مرد آدمی کے پیسوں کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، مرد کی غلامی نہ کرے، عورت مرد کی غلامی نہ کرے، ہماری بچی کسی کی محتاج نہ رہے۔ ایسی سوچ عورت بچی کے ماں باپ میں آ چکی ہے، بجائے اس کے کہ لڑکی کو دیندار بنا کر بھیجے تاکہ یہ دیندار گھرانہ وجود میں آئے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے خاندانوں میں انتشار ہے۔
تیسری نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہی ہے، اور شوہر کسی اجتماعی یا علمی مشاغل میں رہ کر گھر کے مسائل کے لیے وقت کم نکالے، تو یہ بھی انتشار کی ایک وجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر ہماگیر مشاغل میں رہتے ہوئے بھی گھر کی ذمہ داریوں کے لیے کچھ وقت نکالے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو محسوس کرے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ کتابیں لے کر گھر آتے تھے تو ان کی بیگم ان سے کہتی تھی کہ یہ کتابیں میرے لیے 300 کنوں سے کم نہیں ہیں۔ میری بہنوں، اس نشانیوں میں ایک اور نشانی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، جیسے کہ بعض مرد حضرات کا مطبخ یعنی باورچی خانے کے انتظام میں دخل دینا، جو کہ عورت کے چڑچڑے پن کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح عورت کا مرد کے دفتر یعنی آفس یا تجارتی معاملات میں دخل دینا، اس سے بھی جو ہے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ عورتیں لباس و آسائش کے معاملے میں اپنی سہیلیوں، اپنی رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی اسی طرح کی خواہش اور مطالبات اپنے شوہروں سے کرنے لگتی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس قسم کی خواہشات ہر شوہر پورا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے نزاع پیدا ہوتا ہے اور گھر میں انتشار ہو جاتا ہے۔ اب تو نت نئے فیشن بازاروں میں آ چکے ہیں، کپڑے، گہنے اور آسائش کی چیزیں وغیرہ، تو عورت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ شوہر کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ضروریات کو متعین کرے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بخیلی اور کنجوسی کے بجائے ضروریات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی بربادی کے یوں تو بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی غریب عورتیں ان چیزوں کا مطالبہ کرتی تھی جو چیزیں بنی اسرائیل کی مالدار عورتیں مانگتی تھی یا پھر مطالبہ کرتی تھیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ بعض حالات میں بدگمانی بھی تلخی کا باعث بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کچھ رقم باہر خرچ کر کے آتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ کہاں خرچ کیا ہے، تو عورت طعنہ دینے لگتی ہے اور گمان کرنے لگتی ہے۔ تو ایسے وقت میں قوت برداشت سے کام لینا چاہیے، اور اسی طرح شوہر کی بدمزاجی بھی نزاع کا باعث بن جاتی ہے، جیسے کہ اچانک آ کر بیوی سے بول دیا کہ میں نے اچھے کپڑے خرید لیے ہیں، تو عورت غصے میں آتی ہے اور بول دیتی ہے کہ سارے کپڑے لے جا کر پانی میں ڈال دو، ہر وقت اپنے لیے خریدتے ہو، ہمارا کچھ خیال نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ کہا ہو، انتشار گھروں میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مزاج کو سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ اور ایک اور وجہ انتشار کا یہ بھی ہے کہ عام طور پر میری بہنوں ذرا غور فرمائیں، عام طور پر 80% عورتیں جو ہے گھروں میں رہتی ہیں، 80% عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور جو ہے ایسی ہوتی ہیں جن کے ساس بہو ننند بھاوج کا جھگڑا رہتا ہے، خاص کر اس وقت جب ننند بھاوج دونوں جو ہے ہم عمر ہم عصر ہوں تو اختلافات ہو سکتے ہیں۔ المعاصرہ اصل المنافرہ، یعنی ہم عمر ہونا ہی اصل دشمنی کی جڑ ہے۔ یہ رشتے جو ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، تو اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ ان معاملات میں دور اندیشی سے کام لے، خدا ترسی سے کام لے، ورنہ پورا گھر ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں انتشار اور گھر ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات کان کے کچے اور پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کان بھر دیا تو یقین کر لیا اور سامنے والے پر برس پڑتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟
تو اس کا علاج کیا ہے؟ زندگی میں بحال رکھنے کے لیے شوہر بیوی دونوں کو اللہ کا خوف، دونوں میں جو ہے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے دونوں کے اندر بھی۔ یاد رکھیں کہ گھر کے معاملات ڈنڈے سے نہیں، خوف خدا سے درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے نکاح کے وقت جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں 4 مرتبہ اتقوا اللہ کہا گیا ہے۔ جب تقویٰ کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے حقوق کو جب مارتا ہے یا پھر جب نافرمانی کرنے لگتا ہے تو پہاڑ اپنے اوپر گرنے کا تصور کرتا ہے۔ بس یہی درستگی ہے، حقوق ادا کرتے رہنا ہی درستگی ہے۔ تو بس مشورہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر حسن و جمال خاندانی پوزیشن کے بجائے اس تقوی کو معیار بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے شادی خوبصورتی، مال، خاندان ہی نہیں بلکہ دینداری کو دیکھ کر کریں۔ اگر عورت دیندار ہے تو اس میں سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تم عورتوں سے شادی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، مال کو دیکھ کر کرو گے تو مال عورت کو سرکش بنا دے گا، اور اگر دینداری کو دیکھ کر کرو گے، دینداری کو دیکھ کر شادی کرو گے تو ہمیشہ مل جل کر رہو گے، دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی، کیونکہ الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقیوں کے۔ خانگی مسائل میں انتشار سے بچنے کے لیے حسن اخلاق کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد و عورت دونوں کو دل کی فیاضی سے کام لینا چاہیے، فراغی سے نہیں، ایثار کے جذبے سے سرشار ہوں، اور یہ جو گھر کے معاملات ہیں اس کو حسن سلوک کے ساتھ سلجھائے جا سکتے ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف۔ میری بہنوں، خود غرضی سے پرہیز کریں، اپنے فائدے سے بڑھ کر اجتماعی فائدے کو سامنے رکھیں۔ سلف صالحین کی خواتین کہتی تھی کہ ہم سوکھی روٹیاں اور پیون لگے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن حرام کی کمائی کھا کر جہنم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء جفاکش تھی، محنتی تھی، گھوڑے کا چارہ لاتی تھی۔ اسی طرح ابو دہداہ نے جب باغ دے دیا تو ان کی بیوی نے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ ان لوگوں میں ایثار ہے، خود غرضی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دفتروں میں یا پھر جنگ کے میدانوں میں، جلسہ گاہوں میں، کالجوں میں نہیں ہے۔ کامیابی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسان کو اپنی ذات میں، اپنے گھر میں خوشی ملے، عزت ملے، سعادت مل جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شوہر کے لیے وہ جھوپڑی بہتر ہے جس میں اس کا راج ہو۔ میری بہنوں، آپ جہاں بھی کام کرتی ہوں، چاہے کسی دفتر میں، چاہے کسی اسکول میں، چاہے کسی مدرسے میں، جہاں بھی کام کرتی ہوں وہاں آپ کی تعریف ہو رہی ہو، یا کسی جگہ آپ دینی اجتماع یا پھر دینی پروگرام کرنے کے لیے گئی، وہاں پر آپ کی تعریف ہو رہی ہو، تو یہ آپ کی اصل کامیابی نہیں ہے۔ میری بہنوں، عورت کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے گھر سے خوش رہے، آپ سے مطمئن رہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو اس کے حق کے مطابق سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے سکون و راحت سے معمور ہوں گی، خوشحالی اور اطمینان والی زندگی ہم کو نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ دور کے اندر جو خانگی مسائل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شعور، ایسی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے منظم قوانین کی سمجھ ہمارے دل میں ڈال دے، اور ان قوانین پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سعادت مند بنائیں اور خوشحال بنا سکیں، راحت دینے والیاں بننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔